بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بھارتی فوجی افسران کے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کے مستند شواہد موجود ہیں۔ جرمن جریدے کو خصوصی انٹرویو میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارت میں پرتشدد واقعات بھارتی حکومت کی بڑھتی ہوئی انتہا پسند پالیسیوں کا نتیجہ ہیں۔ بھارت اپنے اندرونی مسائل کو بیرونی جبکہ بیرونی مسائل کو اندرونی مسئلہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ پاکستان بھارتی دہشت گردی کے ثبوت اقوام عالم کے سامنے متعدد بار پیش کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بھارتی ریاستی ادارے بشمول آرمی شدت پسند سیاسی نظریات کے زیر اثر ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کے لیے منظم اقدامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان نے انسانی بنیادوں پر افغان مہاجرین کے انخلاء کی ڈیڈ لائن میں متعدد بار توسیع بھی کی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ مستند شواہد ہیں کہ غیر قانونی افغان باشندے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ افغان مہاجرین کو پناہ کی بنیادی وجوہات غیر ملکی مداخلت اور خانہ جنگی تھی، وہ وجوہات اب موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے کال عدم مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ بلوچستان میں فطرت الہندوستان کے متعدد ہلاک دہشت گرد نام نہاد مسنگ پرسنز کی فہرست میں بھی شامل تھے۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کی ریاست تمام غیر ریاستی عناصر کو بلا تفریق مسترد کرتی ہے۔ پاکستان میں کسی بھی جیش یا مسلح جتھوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ریاست کے علاوہ کوئی گروہ یا شخص جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر نے مزید کہا کہ امریکی انخلاء کے بعد افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ امریکہ بھی اس اسلحے کے دہشت گردانہ کارروائیوں میں استعمال پر تشویش کا اظہار کر چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معرکہ حق کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا قائدانہ کردار اسٹریٹجک لیڈر کے طور پر سامنے آیا۔ پاکستان کے برادر ملک چین کے ساتھ بھی تعمیری اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ جی ناظرین، دوسری جانب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ ہونے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی تنقید کی زد میں آ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر نریندر مودی کی خارجہ پالیسی کی ناکامی پر آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ بھارتی کالم نگار ڈاکٹر برہما چیلانی نے کہا ہے کہ مودی نے سعودی عرب سے جامع اسٹریٹجک شراکت داری اور تعلقات بڑھانے کے لیے برسوں کوشش کی۔ انہوں نے اپنے ہی ملک کے وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہا کہ مودی نے سعودی عرب کے کئی چکر لگائے لیکن سعودی ولی عہد نے مودی کے جنم دن پر مودی کو غیر متوقع سرپرائز دیا اور پاکستان کے ساتھ باہمی دفاع کا معاہدہ کر لیا۔ جی ناظرین، ادھر جمعیت علماء اسلام فے کے امیر مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ مسلم دنیا کا بلاک بننے کی جانب اہم قدم ہے۔ کراچی میں جمعیت علماء اسلام کے مارچ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ مسلم ملکوں کا ایک بلاک بننا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ قطر میں مسلم ممالک جمع ہو رہے ہیں تو یہ خوش آئند ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ اسلامی ملکوں کی ایک مشترکہ قوت ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو تو سعودی عرب اور پاکستان اسے روکنے کے لیے قائدانہ کردار ادا کریں۔ جب فلسطینی ایک فلسطین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی ایک فلسطین کی بات کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ امن کے لیے سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن مارچ کیا ہے۔
ہم امن کا پرچار کر رہے ہیں، یہی ہمارا منشور ہے۔ اپنے منشور پر عمل کرنا ہم دوسروں سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ کیسے چوری ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اسلام آباد جانا نہیں چاہتے، لیکن آپ کا رویہ مجبور کر رہا ہے۔ اب ایسے نہیں چلے گا کہ عوامی رائے کے خلاف الیکشن کے نتائج آئیں۔ قوم اپنے خیر خواہوں کو پہچاننے لگی ہے۔ پاکستان معاشی لحاظ سے کمزور ہے، یہاں بے روزگاری اور مہنگائی ہے۔ سربراہ JUI کا کہنا ہے کہ حکمراں قربانی دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن قربانی صرف عوام کو دینی پڑتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ امن اور محبت کا پرچار کیا ہے۔ جمعیت صرف پاکستان کی نہیں، امت مسلمہ کی آواز ہے۔ جی ناظرین، یہاں ایک اور خبر بھی نہایت اہم ہے کہ جو ہم اپنے ویور سے شیئر کرنا لازمی سمجھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اسرائیلی وزیر خزانہ نے بھی غزہ کو ہتھیانے کا منصوبہ پیش کر دیا۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے کہا کہ غزہ کو منافع بخش ریئل اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے۔ امریکہ سے مذاکرات ہوئے ہیں کہ غزہ کو کیسے آپس میں تقسیم کیا جائے۔ وزیر خزانہ اسرائیل کا کہنا تھا کہ جنگ پر رقم خرچ کی، غزہ کی زمین بیچ کر اسی شرح سے منافع بھی تقسیم ہو۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی تقسیم سے متعلق امریکی کام سے بات کر چکے ہیں۔ غزہ کی تقسیم کا بزنس منصوبہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میز پر موجود ہے۔ امریکی صدر اور اسرائیل کی یہ انسانیت سوز اور شرمناک سوچ ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ پہلے بمباری کر کے غزہ کو تباہ کیا گیا، 70,000 سے زائد بے گناہ افراد کو بمباری کر کے شہید کر دیا گیا، جس میں 23,000 سے زائد معصوم بچے اور ایک بہت بڑی تعداد میں خواتین شامل ہیں۔ بربریت کے ذریعے انسانوں کا قتل عام کیا گیا، انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا، اسپتال اور اسکول مسمار کر دیے گئے، بلند و بالا عمارتیں گرا دی گئیں، اور جب باقی ماندہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اسرائیل اور امریکہ کا صفاقانہ منصوبہ سامنے آ گیا کہ وہ غزہ کو ریئل اسٹیٹ کا سینٹر بنا کر یہاں کی زمینیں بیچ کر بھاری منافع کمانا چاہتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ شرمناک پہلو یہ ہے کہ دنیا ان دونوں ممالک کے غیر انسانی طرز عمل اور سفاکیت پر چپ ہے، یہاں تک کہ عرب ممالک بھی اس پر خاموش ہیں۔ بس بیان بازی کی حد تک مذمتوں سے کام چلایا جا رہا ہے۔ یہ پوری انسانیت اور خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جی ناظرین، ایک اہم خبر کہ قطر نے اسرائیل کو جوابی کارروائی کی بڑی بڑی دھمکیاں دینے اور اپنے ملک میں OIC کا سربراہی اجلاس منعقد کرانے کے بعد قطر نے اسرائیلی حملے کے خلاف عالمی فوجداری عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ قطر کے وزیر نے عدالت کو قانونی چارہ جوئی پر غور سے آگاہ کیا۔ 9 ستمبر کو دوحہ پر اسرائیلی حملے کے خلاف قانونی اقدام کے سلسلے میں قطر نے عالمی فوجداری عدالت سے رابطہ کر لیا ہے۔ قطر کے اعلیٰ مذاکرات کار محمد الخلیفی نے بدھ کے روز دی ہیگ میں عالمی فوجداری عدالت کے سربراہ سے ملاقات کی۔ قطر کا یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا جب ICC نے پہلے ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ ان الزامات میں جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنانا اور جنگی ہتھیار کے طور پر بھوک کا استعمال شامل ہے، جو غزہ میں اسرائیل کی کارروائیوں کے دوران کیے گئے۔ قطر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے دوحہ کو نشانہ بنانا ایک بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے اور اس پر عالمی سطح پر جواب دہی ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان GM جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔